الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آپ سب تشریف فرما ہیں۔ شب برات کی رات ہے جو برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یہ ذکر ایسا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ ذکر اس اللہ کے محبوب کا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے۔ سارے مل کے پڑھ لو، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے۔ مسجد نبوی دے وچ جانا تے نکرے ہو کے بہ جانا، روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے، روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے، روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، اور آج کی رات شب برات یعنی جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آج کی رات کرم خدا کا، نبی کا صدقہ
کہ جھولی سب کی بھری ہوئی ہے، کرم خدا کا نبی کا صدقہ کہ جھولی سب کی بھری ہوئی ہے، شب برات میں مومنوں پر ردائے رحمت تنی ہوئی ہے، کہ اللہ کی رحمت کی جو چادر ہے وہ سب مومنوں پر تنی ہوئی ہے۔ یہ شب ہے رحمت، یہ شب مبارک، یہ مغفرت اور بخشش کے پروانوں والی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ رسید بخشش ملے گی، بے شک یہ آس اپنی بندھی ہوئی ہے، کہ آج کی رات بخشش کی رات ہے۔ رسید بخشش ملے گی، بے شک یہ آس اپنی بندھی ہوئی ہے۔ گناہگارو دکھوں کے مارو، میں دوں گا سب کچھ مجھے پکارو۔ اللہ سبحان اللہ۔ گناہگارو دکھوں کے مارو، میں دوں گا سب کچھ مجھے پکارو۔ خدا کی جانب سے رات بھر یہ صدائے رحمت لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی جانب سے رات بھر یہ صدائے رحمت لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی ذاکر زبان مانگو، خدا کی ذاکر زبان مانگو، رضا پہ شاکر جنان مانگو، سلامتی اور امان مانگو۔ ستم سے دنیا جلی ہوئی ہے، کہ دنیا ستم سے جلی ہوئی ہے، اللہ سے مانگو تو ایسی زبان مانگو جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ سبحان اللہ۔ شفائیں مانگو، عطائیں مانگو، طواف کعبہ کو جائیں مانگو، سبحان اللہ۔ در نبی کی فضائیں مانگو، کہ بے قراری بڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، تو فرمایا شفائیں مانگو، عطائیں مانگو، طواف کعبہ کو جائیں مانگو، در نبی کی فضائیں مانگو، طواف کعبہ کو جائیں مانگو، بے قراری بڑی ہوئی ہے۔ اطاعتوں پہ قرار مانگو، برائیوں سے فرار مانگو، سکون کی باد بہار مانگو، ہوائے فتنہ چلی ہوئی ہے، کہ ایسے فتنے کا دور ہے، ایسے پریشانیوں کا دور ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت بندہ اللہ کی اطاعت کی دعا مانگتا رہے، کہ یا اللہ تیرے حکم کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں۔ سبحان اللہ۔ نہیں ہے جائز پٹاخے بازی، کرو نہ اس شب فضول خرچی، نہ ہوگا ایسے خدا بھی راضی، یہ رسم پھر کیوں پڑی ہوئی ہے۔ کہ آج کی رات بچے پٹاخے بجاتے ہیں، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں ہے جائز پٹاخے بازی، کرو نہ اس شب فضول خرچی، نہ ہوگا ایسے خدا بھی راضی، یہ رسم پھر کیوں پڑی ہوئی ہے۔ نہ جانے ثاقب وہ بال کتنے کلب والوں کی بکریوں کے، کہ جن سے بڑھ کر گناہوں کی بھی خدا اسے بخشش ملی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اس شاعر کا جو مطلب ہے نا، بنی کلب، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں بنی کلب کا ایک قبیلہ ہے جس کی بکریاں پورے عرب کے اندر مشہور تھیں، کہ قبیلہ بنو کلب جو ہے اس کی بکریاں عرب کے تمام قبیلوں سے زیادہ تھیں۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں یہ آج کی رات ایسی برکت والی رات ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، ایک بکری پہ کتنے بال ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ راتوں کی جو رحمت ہے وہ کسی وقت کی پابند نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اعمال اس کی رحمت سے رکاوٹ ہیں، تاہم مخلوق کی بھلائی کے لیے وہ کچھ اوقات میں اللہ اپنی رحمتوں کے خاص جلوے فرماتا ہے۔ جس طرح آج کی رات ہے، خاص اللہ اپنی مخلوق پر رحمت فرماتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جب شعبان المعظم آتا
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ شب برات ایسی رات ہے کہ جس میں خالق کائنات جل جلالہ کئی لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، کئی لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، ایسی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس رات میں اللہ بخشش فرماتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پھر کون سا ایسا عمل پسند ہے کہ جس سے اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اپنے بندے کی بڑی پسند ہے۔ تو ماشاءاللہ ایسی راتیں آتی ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، آتے بھی ہیں، لیکن یہ عمل عبادت کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی ہو۔ سبحان اللہ۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے گویا اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرامین پر کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے جو اللہ نے ایک مسلمانوں پہ فرض فرمایا ہے کہ وہ نماز ہے، کہ نماز عشاء جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے وہ خوش نصیب ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی ہے، اتنا اس کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو وہ تو ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ مگر کچھ ہمارے حضرات ایسے بھی ہیں جو فرائض میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، فرائض میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ مستحبات ہوں نوافل کے وہ بڑے پابند ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ محافل میں بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں کوئی محفل ہو تو وہ کتنے بندے جمع ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے جو ایک مسلمان پہ فرض ہے اس وقت وہ کتنی لاپرواہی کرتے ہیں، کتنی غفلت کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایک ایسے انسان ہے کہ دنیاوی علوم میں بڑی کوشش کرتے ہیں مگر فرض علوم سے ناآشنا رہتے ہیں، کہ دنیاوی علوم کتنا سیکھ رہے ہیں۔ ہر والد کی یہ خواہش ہے کہ میرا بچہ میٹرک کر جائے، ایف اے کرے، بی اے کرے، اچھی تعلیم حاصل کرے، مگر جو فرض علوم ہے کہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کے معاملات ہیں، ہر وہ چیز جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ان کے احکامات سیکھنا جو فرض ہیں اس سے بندے ناآشنا ہیں۔ دنیاوی علوم بڑا سیکھ رہے ہیں، جس طرح محافل میں تو ہم کثرت سے جاتے ہیں اور بھرپور شرکت کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمایا نماز کو اس میں کتنی غفلت کرتے ہیں، یہ ہم سب اس سے آگاہ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لوگ خیرات بھی بڑی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، مگر جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، مستحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کا دینا، صدقہ دے دینا، لیکن ایک مسلمان جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔
لوگوں کی پریشانیاں حل کرنے میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ غریب ہے یا کوئی مانگ رہا ہے تو میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، مگر وہ بندے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق سے کتنے غافل ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مانگنے والا تو اس کی بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کے کتنے حقوق کھائے ہوئے ہیں، اپنے والدین کے جو حقوق ہیں ان کو کتنا پامال کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ شب برات ایسی رات ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس رات کے اندر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ فرمایا سچی توبہ کے اندر 3 چیزیں ہوں۔ ایک، اپنے گناہوں کا اعتراف، کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے مولا مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، تو جانتا ہے، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ پھر اس گناہ پہ شرمندگی بھی ہو، اس گناہ جو اس سے ہو گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ شرمندہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور تیسری فرمایا کہ سچی توبہ کے اندر یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا اس کا پختہ ارادہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نے یہ گناہ کر دیا ہے، میں اس پہ شرمندہ بھی ہوں اور میں پختہ ارادہ بھی ہے کہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایسا جو سچی توبہ کرتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں ایسے اپنے بندے کی توبہ کو اس طرح قبول کرتا ہوں کہ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، جب وہ اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا پاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اپنے بندوں پر رحیم ہے، فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اپنے اس بندے کی معافی کو، توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا حقوق العباد بھی ہیں کہ بندوں کے بھی حقوق ہیں، ان کی معافی کیسے ہوگی؟ ایک تو وہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے سچی توبہ کر رہا ہے، اس سے یہ نہیں مطلب کہ ایک بندے نے کسی کی زمین جو ہے ہڑپ کی ہوئی ہو اور پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف فرما دے، تو اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے جو حقوق اللہ ہیں، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ کس طریقے سے معاف ہوتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندوں کے حقوق جو ہیں وہ 3 طریقوں سے معاف ہوتے ہیں۔ جس نے کسی بندے کا حق کھایا ہوتا ہے اس کی معافی کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا فرمایا کہ دنیا میں حقدار، دنیا میں جس کا اس نے حق کھایا ہے یا تو اسے واپس کر دے یا اسے معاف کرا لے کہ یار مجھے معاف کر دے، میں نے یہ فلاں آپ کا حق کھایا ہوا تھا تو مجھے معاف کر دے، یا اس کو واپس کر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں اس شخص کو دے کر جس کا اس نے حق کھایا ہوگا دنیا کے اندر، وہ اپنی نیکیاں اس کو دے گا، نیکیاں اس کو دے کر اس کے گناہ اپنے سر پہ لے گا، تو پھر اس کو معافی ملے گی۔ یعنی اپنی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی، اس کے جو گناہ ہیں اس کے سر پہ آئیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کا حق جو ہے معاف فرمائے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے حق والے کو راضی کر دے اور اس سے فرمائے کہ یہ لے لو اور فلاں کو معاف کر دو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کہ اللہ اس کو کہے کہ یہ لے لو اور جس نے تیرا حق کھایا تو اس کو معاف کر دے، تو فرمایا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں
ان کے علاوہ حقوق العباد معاف نہیں ہیں۔ اس لیے پیارے دوستو، حقوق اللہ سے تو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، لیکن حقوق العباد ہر بندہ اپنے غور کرے کہ میں نے کس کس کے حق جو ہیں وہ کھائے ہوئے ہیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں ہو، چاہے جتنے بھی کم سے کم رقم ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو ادا کرے یا اس سے معافی مانگے، معاف کرا لے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان حقوق العباد کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ہمارے ہاں بڑی ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں، تو یہ بھی حقوق العباد کے اندر ہے۔ یہ بھی بندہ ان سے معافی مانگے کہ کسی کی اس نے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، پھر اگر چاہتا ہے کہ یہ میں اللہ سے توبہ کروں تو اس کو بھی جا کر علیحدہ میں کہہ دے کہ یار میں نے تیرے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی تھی جو شریعت کے اندر غیبت شمار ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے بندہ اپنے حقوق العباد جو ہے معاف کرا سکتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ حقوق العباد، حقوق اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ اپنے اس بندے کو سچی توبہ کرنے پر ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کتنا اللہ کریم ہے اپنے بندوں پر کہ ایک بندے نے جتنے گناہ کیے ہیں، آپ نے کئی واقعات سنے ہیں کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے، 100 قتل کیے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جب اس نے سچی توبہ کی تو اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اور کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، کسی نے پانی پلایا کتیا کو تو اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندے کی نیت کو کہ اس کی نیت کیسی ہے، کیسی یہ توبہ کر رہا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اپنے اس بندے کی توبہ پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک رات ایسی ہے، یہی والی رات، کہ جس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اس رات میں اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں، فرمایا کہ جو والدین کے نافرمان ہیں، ان کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی جب وہ اپنے والد سے معافی نہیں مانگتے۔ کتنی برکت والی رات ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے، تو فرمایا آج کی رات اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی معافی نہیں کرتا، اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اسی طرح فرمایا جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پیتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے پیارے دوستو، آج کی رات ایسی رات ہے کہ جو بخشش کی رات ہے۔ لیکن پھر وہی میں دہراؤں کہ محفل ہوگی، محفل کے بعد آپ گھر چلے جائیں گے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی ہو۔ یہ جو نوافل ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، محافل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ لیکن ان محافل کے اندر، مستحبات کام کے اندر ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اس میں آتے بھی ہیں، اچھی باتیں آنا چاہیے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرائض لاگو کیے ہیں، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کی ہم کتنی سستی کرتے ہیں، یہ آپ اور میں، ہر بندہ اپنا بہتر جانتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو ان کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو۔ ایک حدیث، اسی آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام ایک بات نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے کہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو پکارا تو اپنی نماز کو مکمل کر کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں پکارا تھا تو فوراً کیوں نہیں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا جب آپ نے مجھے بلایا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ مجھے پکاریں گے اگر میں نماز میں بھی ہوا تو تب بھی میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا۔ تو اس آیات کے تحت علماء کرام نے ہمیں نصیحت یہ کی ہے کہ جب 5 وقت اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے نا، اذان 5 وقت، یہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ نماز کی طرف آؤ، کہ جس بندے پر نماز کو 5 وقت جو ہے فرض کیا گیا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آئے تو کم از کم ہم اپنے کام کاج کو موقوف کر کے، ان کو روک کے، چاہے جتنے بھی مصروف ہوں ان کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف آئیں تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو ہر قدم پہ نیکی عطا فرماتا ہے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جو اللہ کے حکم پر اپنے گھر سے چل کے آتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے دوستو، یہ آج کی اس شب برات کی محفل سے ہمیں جو آپ کو ایک نصیحت اور گزارش ہے وہ یہ ہے، یہ راتیں بھی آتی ہیں، روزانہ راتیں آتی ہیں، لیکن کچھ راتیں جو مخصوص ہوتی ہیں اس میں اللہ کا قرب ہوتا ہے، ان سے یہ آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جو اللہ نے ہم پہ ضروری احکام جن کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے جو نماز ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اس لیے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، ایسے ہی ہر امتی چاہتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، حضور ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو ہمارے آقا کیسے راضی ہوتے ہیں؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جب آقا علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو یقیناً ہمارے آقا اپنے اس امتی سے راضی بھی ہوتے ہیں، اپنے اس امتی سے خوش بھی ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ تو اس لیے فرمایا نا قرۃ عینی فی الصلاۃ، پیارے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے آقا اپنے اس امتی سے راضی ہوں گے۔ جب آقا علیہ السلام راضی ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی بندہ کامیاب ہے اور انشاءاللہ قبر و حشر کے اندر بھی بندہ کامیاب ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، یعنی 5 وقت نماز پڑھو، یہ نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے اور ہمارے نماز جنازہ پڑھا جائے۔ تو اس سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ جب ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم موت کے وقت فرشتے آ کر خوشخبریاں دیتے ہیں، موت کے وقت فرشتے آ کر خوشخبریاں دیتے ہیں۔ کیسی خوشخبریاں ہوتی ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا جو اللہ کا نیک بندہ جب وہ اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا، تو خوف نہ کر، کیونکہ موت کا ایک بڑا خوف ہوتا ہے، اتنا خوف ہوتا ہے، اتنا ڈر ہوتا ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں جیسے ایک بندے کو 300 مرتبہ تلوار ماری جائے اتنی بندے کو تکلیف ہوتی ہے اور ڈر ہوتا ہے، لیکن وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا، تو خوف نہ کر، ولا تحزنوا، تو غم بھی نہ کر، کیونکہ اس بندے کو یہ پریشانی بھی ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے چھوٹ رہے ہیں، میری اولاد مجھ سے چھوٹ رہی ہے اور سارا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ولا تحزنوا، تو غم بھی نہ کر، اس لیے کہ جو تو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والے، وہ بھی آنے والے ہیں۔ ولا تحزنوا، تو غم نہ کر۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری سن جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں تو خوف بھی نہ کر، غم بھی نہ کر، تیرے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی
جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے برعکس ایک وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر نہیں چلتے، ان کی موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں۔ فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی ایک آیات مبارکہ ہے 10ویں پارے میں فرمایا کہ جب فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر اس کو پٹائی کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور ایسے مارتے ہیں، پیٹھ پہ بھی مارتے ہیں، چہرے پہ بھی مارتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، اب تو اس عذاب کو چکھ۔ اور ساتھ فرشتے وہ جو مار رہے تھے نا اس کو موت کے وقت، وہ کہتے ہیں یہ کیوں مارے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ مار تمہیں اس لیے پڑ رہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو دنیا میں تو نے ایسے کام کیے ہیں، تو نے اللہ کی نافرمانی والے کام کیے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، فرمایا کہ یہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، تو نے جو ایسے کرتوت کیے ہیں، اس وجہ سے تمہیں یہ مار پڑ رہی ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، فرمایا بے شک اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تیرے اپنے کرتوت تھے جس کی وجہ سے تمہیں پٹائی بھی ہو رہی ہے موت کے وقت، اور تمہیں یہ سزا مل رہی ہے اس لیے کہ تو نے اپنے یہ تمام جو کام کیے تھے۔ اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا کریم ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ ان کی معافی کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، موت مومن کی بھی ہے، جب فرشتے آتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ ایک موت ان کی بھی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، ان کی موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی موت کا سوچنا چاہیے کہ جب موت کا وقت آئے تو ہمارے زبان پہ کلمہ جاری ہو، اور ایسے جاری ہو کہ ہم دنیا سے بھی اس انداز سے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہوں، قبر میں جائے تب بھی ہم خوش ہوں۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے، غالب کہتا ہے، ٹھکانہ قبر ہے عبادت کش تو کر غالب، ٹھکانہ قبر ہے عبادت کش تو کر غالب، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ تو ہم نے سب سے پہلے قبر کے اندر جانا ہے، اس قبر کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا کے اندر کچھ لمحات ملے ہوئے ہیں، کچھ سال ملے ہوئے ہیں، ہم ان سالوں کو ان ہمیشہ والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں، تاکہ ہماری ہمیشہ والی جو زندگی ہے، پتہ نہیں ہم نے قبروں کے اندر کئی سو سال سونا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو پتہ نہیں کب ہے، ہم ادھر سے گھر بھی پہنچتے کہ نہیں پہنچتے، لیکن قبر و حشر والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے اتنا ہمیں اس لائن سے جو پھیر دیا ہے کہ ہر انسان کی یہی سوچ ہے کہ میں نے دنیا کے اندر ہی شاید ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے اس کے جو جتنے پلان ہیں وہ اپنے دنیا کے بنا رہا ہے کہ میں نے اتنے سال میں یہ کرنا ہے، اتنے سال میں یہ کرنا ہے، اتنے میں نے پلاٹ بنانے ہیں، اتنے میں نے زمینیں بنانی ہیں، اتنے میں نے یہ گھر بنانے ہیں، اتنے کرائے پہ دینے ہیں، اور یہ کام کرنا ہے، یہ کاروبار کرنے ہیں۔ لیکن اس کو جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھنی ہے، کتنے وقت میں ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، ان چیزوں کی طرف غور نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ حضور کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا جب ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے مل کے پڑھ لیں، ذکر نبی دا کر دیا نینا چنگا لگدا ہے، ذکر نبی دا کر دیا نینا چنگا لگدا ہے، ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے،
ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے۔ ذکر ایسا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ قیامت تک کی تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ مل کے پڑھ لے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ اور یہ آقا علیہ السلام کا کرم ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہمارے اتنے گناہ ہیں، یہ حضور کے کرم سے ہمارے چہرے جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کی کرم سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے چھپا رہے ہیں لگاتار میرے عیبوں کو، چھپا رہے ہیں لگاتار میرے عیبوں کو، میں کس قدر ہوں کمینہ حضور جانتے ہیں، میں کس قدر ہوں کمینہ حضور جانتے ہیں۔ اور یہ حضور کا ایسا کرم ہے، آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن ان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ اپنے گھر میں بلا لیں۔ یہ آپ نے کئی مشاہدہ کیا ہے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن دل میں تڑپ ہو اور حضور سے سچے دل سے عرض کریں یا رسول اللہ ہمیں بلا لیں تو وہ عاشق جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، نہیں ہے زاد سفر پاس جن
غلاموں کے سبحان اللہ نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ کی آمد ہونے کی آمد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد رہے گا یوں ان کا رہے گا یوں ان کا بڑے خاک ہو جائیں بڑے خاک ہو جائیں آخری شعر ہے اس نعت شریف کا سبحان کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ کے پیارے پیغمبر تھے کہ آپ کو ہر چیز جانتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. بے شک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک اعرابی تھا. اس نے کہا کہ یہ جو درخت ہے یہ چل کے آپ کے پاس آئے گا تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو کہ تمہیں اللہ کے محبوب جو ہیں بلا رہے ہیں. تو وہ اعرابی گیا اور جا کر جب اس نے اس درخت سے کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں سبحان تو اس نے اپنی جڑوں کو اکھیڑ کے چل کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لایا. تو جب اس اعرابی نے دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ گیا. تو ہمارے آقا کو ہر چیز جانتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے